اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، سورج و چاند ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سنو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی رب کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ وحدہ لم یزل نے جو اس کائنات کو بنایا ہے، اس حوالے سے پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ اس میں رب کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہے کہ کسی شے کو تدریجاً اپنے کمال تک پہنچانا۔ ہم ایک آیہ مبارکہ ہے، اس میں پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ ہمارے والدین کے لیے دعا ہے کہ جنہوں نے ہمیں بچپن میں ہماری پرورش کی۔ تو اب وہ وہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ رب تو حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، لیکن یہاں پر قرآن حکیم نے والدین کو رب کہا ہے، مجازی معنی مراد لیا جائے گا کہ اللہ کی عطا سے، اس کی قدرت سے والدین نے پرورش کی ہے۔ تو یہاں پر اس کا معنی ہے کسی شے کو تدریجاً کمال تک پہنچانا، یعنی یہ جو لفظ رب ہے کسی غیر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ کسی نہ کسی یعنی کوئی نہ کوئی اضافت موجود ہوگی، تب یہ لفظ رب استعمال ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ، یہ اس اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے جو واجب الوجود ہے، تمام عبادتوں کا مستحق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے فی ستۃ ایام۔ ایام جو ہے یہ یوم کی جمع کو کہتے ہیں، اس سے مراد طلوع شمس سے غروب شمس تک کا جو وقت ہے یہ دن کہلاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس ایام سے مراد مطلقاً زمانہ مراد لیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ ہے، اس کو تلک الایام نداولھا، یہ زمانہ اس سے مراد دیا جاتا ہے۔ پھر ثم استویٰ، لغت میں استوا کا معنی ہے کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہو جانا، کسی چیز کا کسی پر بیٹھنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا قصد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے استوا کا معنی ہے کہ اس کی ذات اور صفات کا ہر چیز سے بلند ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کا ثم استویٰ علی العرش، اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ فرما ہونا۔ نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سب سے عظیم جو آیت ہے وہ کون سی نازل ہوئی؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت مجھ پہ نازل ہوئی وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، 7 جو آسمان ہے نا، کرسی کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ اللہ کی کرسی اتنی بلند ہے کہ 7 آسمان انگوٹھی کی طرح ہیں۔ آگے فرمایا کہ اس انگوٹھی کی طرح جو کسی جنگل کی زمین میں پڑی ہوئی ہے، اور عرش کی کرسی، پھر عرش کی اس کرسی پر کتنی فضیلت ہے، جیسے جنگل کی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر ہے۔ یعنی عرش پھر اتنا بڑا ہے، 7 آسمان انگوٹھی جتنے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ انگوٹھی جنگل میں پڑی ہو،
اب جنگل کی زمین کتنی، انگوٹھی اتنی سی ہے، فرمایا وہ زمین کی جو حیثیت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور پھر اس ساتوں آسمانوں کی حیثیت کتنی سی ہے۔ قدیم جو فلاسفر ہیں ان کا یہ کہنا کہ آسمان 9 ہے، لیکن یہاں پر فلاسفر کا ایک قول یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ جیسے پیاز کے چھلکے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اس طرح آسمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ فلاسفہ کا کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس سے جو پہلے آیات گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آخرت کے احوال بیان فرمائے، لیکن یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل پیش کر رہا ہے، تاکہ ان دلائل پر غور و فکر کر کے انسان کی توحید مضبوط ہو سکے، انسان کا عقیدہ رسالت مضبوط ہو سکے، تاکہ انسان کو آخرت میں کسی بھی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ عز و جل نے اس زمین کو، اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے بارے میں احادیث سماعت فرما لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ عز و جل نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا، ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا، اور اتوار کے دن اس میں پہاڑوں کو نصب کر دیا، پیر کے دن اللہ نے ساری کائنات پر درخت پیدا فرما دی، منگل کا دن آیا تو جتنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ساری اللہ نے پیدا فرما دی، اور بدھ کا دن آیا تو اللہ نے پھر نور کو پیدا کیا، روشنی کو پیدا کیا، جمعرات کے دن اللہ نے تمام جانوروں کو پیدا فرما دیا، جمعے کی آخری ساعت میں عصر اور مغرب کے درمیان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے، یہ امام مسلم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے، سنن الکبریٰ للنسائی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور پھر حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر سوال کیا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کیسے ہوئی، کتنا عرصہ لگا، تو آیت تو موجود ہے فی ستۃ ایام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کو زمین بنائی، منگل کو اس میں پہاڑ، دیگر نفع آور چیزیں بنائی، بدھ کو درخت اگائے، دریا، شہر، آباد، ویرانے، سب زمینیں یہاں پر بنائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ بے شک تم ضرور اس کا کفر کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا، تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو۔ دیکھیں ابتداً ہم نے کہا کہ یہاں پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، اب بھی کہتے ہو اللہ کا کوئی شریک ہے؟ کون ہے جو اس زمین کو 2 دنوں میں بنا سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر پتے کو ہلا سکتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ماننا پڑے گا وہی یہ خالق ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی بنانے والا ہے، مصیبتوں میں اسی رب کو ہم پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔